اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ان اللہ بما تعملون بصیر صدق اللہ العظیم۔ یہ 9 آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، آیت نمبر 102 سے لے کر 110 تک۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ جو گفتگو چل رہی ہماری، اس گفتگو میں اللہ تبارک و تعالی خطاب ایڈریس کر رہے ہیں بنو اسرائیل کو۔ یہ بنو اسرائیل کون تھے؟ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مدینے کے ارد گرد یہودیوں کی آبادیاں تھیں وہ بنو اسرائیل تھے، اور بنو اسرائیل کو اللہ نے کتنی فضیلتیں دیں یہ آپ پڑھ چکے، مگر اللہ نے انہیں انعام دیے، مگر وہ اس میں ناشکری کرتے رہے اور وہ امتحانوں میں ناکام ہوتے رہے، وہ سازشیں کرتے رہے، ہیلے تراشتے رہے۔ تو یہ چیز سنائی جا رہی ہے ان کو بھی کہ یہ تمہارے کرتوت رہے ہیں، پھر بھی سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے پیارے ہو، یہ تمہاری خام خیالی ہے، تم واپس آ جاؤ اللہ کے رستے کی طرف، اور اب رستہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ کو فالو کرو۔ دوسری طرف ہمیں بھی سنایا جا رہا ہے کہ جن قوموں پر اللہ کی رحمت اور نعمتیں، قرآن، اللہ کی کتاب، اللہ کا رسول آتا ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے، اور اگر وہ اپنے راستے سے ہٹ جائیں، بے شک نام اس رسول کا لیں، نام اس کتاب کا لیں، مگر کردار ٹھیک نہ کرے، وہ ایسے تباہ ہوں گے جیسے وہ ہوئے۔ اسی حوالے سے آج کی جو آیت ہے سب سے پہلی، وہ یہود کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وَاتَّبَعُوا and they followed، اور انہوں نے پیروی کی، ما جو تتلو پڑھتے تھے، تلاوت سے جو پڑھتے تھے، الشیاطین شیطان پڑھا کرتے تھے، علی ملک سلیمان کی حکومت پر،
یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ شیطان تھے جو کہ منتر پڑھا کرتے تھے. ان یہودیوں کے جو بنو اسرائیل تھے وہ اللہ کی کتاب کی بجائے ان منتروں کے پیچھے پڑ گئے، کیونکہ ان سے وہ جادو وغیرہ کا فائدہ ہو جاتا تھا، فوراً کسی پر اثر ہو جاتا تھا، تو وہ سیکھنے لگ گئے، اس لائن پہ لگ گئے. پھر فرمایا وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا. بنو اسرائیل نے یہ لکھنا شروع کر دیا کہ حضرت سلیمان بھی جادو کیا کرتے تھے، نبیوں کی گستاخی اس حد تک کرتے ہیں کہ ان پر بھی الزامات لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں واضح فرما رہے ہیں وما کفر سلیمان، یہ جادو کے پیچھے پڑنا یہ تو کافرانہ عمل ہے. سلیمان علیہ السلام نے کسی قسم کا کوئی کفر نہیں کیا. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا. وہ کیا کرتے تھے؟ یعلمون، وہ سکھاتے تھے الناس، لوگوں کو، السحر، جادو. یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا، اتارا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل میں، بابل علاقے کا نام، عراق کا علاقہ ہے اس کے قریب تھا. ہاروت و ماروت، یہ دو فرشتوں کے نام ہیں، ہاروت اور ماروت. تو یہ دو فرشتے بھی آئے تھے، انہیں بھی اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا تھا. وما یعلمان من احد، وما یعلمانی، اور وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے، دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت، من احد، کسی ایک کو، کسی کو بھی، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دو فرشتے فرماتے تھے، انما نحن فتنہ، ارے ہم تو آزمائش کے لیے آئے ہیں، تمہاری آزمائش اور امتحان کے لیے ہم آئے ہیں. فلا تکفر، لیکن تم نے کفر نہیں کرنا. فیتعلمون منہما، وہ بنو اسرائیل والے لوگ جو ہیں وہ سیکھا کرتے تھے، منہما، ان دونوں فرشتوں سے، ما یفرقون، وہ چیز سیکھتے تھے جس سے وہ تفریق ڈال دیتے تھے، جدائیاں ڈالتے تھے، بھی، اس جو کچھ سیکھتے تھے اس کے ذریعے سے جدائی کر دیتے تھے، بین المرء، آدمی کے درمیان، و زوجہ، اور اس کی بیوی کے درمیان. کیونکہ جس نے کہیں شادی اگر کرنی ہوتی تھی یا کہیں محبت ہو جاتی تھی تو پھر میاں بیویوں میں تفریق کرا دیتے تھے تاکہ ایک طرف سے جدائی ہوگی تو اگلوں کا کام چل جائے. ایک دوسرا یہ بھی ہوتا تھا، تو ویسے بھی میاں بیوی کے درمیان کچھ فیملیز میں بھی ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جان بوجھ کر جدائیاں کرا دی جاتی ہیں. یاد رکھیے کہ ہماری شریعت میں چاہے جادو کے ذریعے سے ہو، چاہے گفتگو اور غیبت اور تہمتوں کے حوالے سے ہو، میاں بیوی کے درمیان جدائی کرنا شریعت میں بہت بڑا گناہ ہے. اور اس گناہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اگر آپ پڑھیں اس میں بتایا گیا ہے کہ شیطان کی سب سے بڑی خوشی اسی میں ہوتی ہے کہ میاں اور بیوی میں لڑائی ہو جائے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. تو فرمایا یہ والا گناہ وہ سیکھا کرتے تھے، ایسے جادو اور منتر جس سے میاں بیویوں میں جدائی ہو جائے. آگے فرمایا وما ہم بضارین، اگرچہ یہ سیکھتے تو تھے یہ والے منتر، لیکن یاد رکھو کہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں، بھی، اس جادو کے ذریعے سے، من احد، کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. جادو بھی اثر تبھی کرے گا جب اللہ کا حکم ہوگا. وَيَتَعَلَّمُونَ، یہ بنو اسرائیل وہ جادو اور منتر میں وہ سیکھا کرتے تھے وہ کچھ، ما یضرہم، جو ان کو نقصان دیتا تھا،
ولا ينفعهم، اور ان کو فائدہ نہیں دیتا تھا. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یقیناً انہوں نے جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جس کسی نے اس کو خریدا، جو شخص بھی ایسے منتر اور جادو اور ان ٹونوں کا خریدار بنتا تھا، ما لہو، نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرتی، آخرت کی زندگی میں، من خلاق، کوئی حصہ. خلاق کے معنی کوئی شیئر، حصہ. فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت برا ہے جس کے بدلے انہوں نے بیچ دیا انفسہم، اپنی جانوں کو، یعنی زندگی جس کام میں کھپا دی، جادو میں، ٹونے میں، فضول کاموں میں، دوسروں کو نقصان دینے میں، زندگی کا مقصد یہ بن گیا. ایسے لوگوں کے فرمایا بہت برا ہے جو انہوں نے اپنے آپ کو بیچا. اپنے آپ کو بیچنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنا وقت ضائع کیا جن چیزوں میں. لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے، اگر وہ اس بات کو جانتے. فرمایا ولو انہم، تو اگر وہ لوگ آمنو، ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبتن، تو ان کو ثواب ملتا، لمثوبتن، تو ان کے لیے ثواب ہوتا، من عند اللہ، اللہ کے پاس، خیر، بہتر. یعنی دنیا میں جو انہوں نے کرتوت کیے، اس کی جگہ اگر ایمان اور تقوی کی زندگی گزارتے، اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا ثواب تھا جو بہت بہتر تھا. لو کانوا یعلمون، کاش کہ اس بات کو جان لیتے. یہ تھا ان کا ماضی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف رکھتے تھے، اس وقت بھی یہ سازشیں کرنا جاری رکھا انہوں نے. مثلا کس طرح؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے، ظاہر یہ کرتے تھے ماشاءاللہ ہم تو آپ کو سنتے ہیں، آپ بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ہم آپ کو سننے آئے ہیں. کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ حضور پاک کے پاس جو صحابہ بیٹھے ہیں وہ بڑے خلوص سے بیٹھے ہیں، وہ اللہ کے رسول کی باتیں سن کے ان پہ عمل کریں گے. لہٰذا یہ بھی آتے تھے اس محفل کو خراب کرنے کے لیے، صحابہ کی توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کی پرانی عادت تھی نا، اپنے نبیوں کے ساتھ دبی دبے الفاظ میں زبان کو لوچ دے کر لفظ کو ایسے بولنا کہ بےزتی کرنا، اس طرح کے کام کرتے تھے نبی پاک کی محفلوں میں. کیونکہ یہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس پورا علم تھا پرانے نبیوں کا. لہٰذا جب یہ حضور کی خدمت میں کوئی لفظ بولتے تھے تو صحابہ بھی جب دیکھتے تھے کہ بظاہر اس لفظ میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، بلکہ وہ تو حضور سے توجہ مانگ رہے ہیں، تو کبھی صحابہ کے منہ سے بھی وہ لفظ نکلے تو یہاں اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں صحابہ کو منع کر رہے ہیں کہ تم یہ لفظ نہیں بولنا. وہ کون سا لفظ آ رہا ہے وہ ہم آگے پڑھتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی صحابہ کرام، لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہا کرو. تم راعنا، راعنا کا ویسے لفظی مطلب ہے کہ ہمیں توجہ دیجئے. مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام باتیں سن رہے ہیں حضور کی، یہودیوں نے آ کر محفل میں ایک نیا ٹرینڈ دیا. انہوں نے ٹرینڈ یہ دیا کہ یعنی تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ کہنا کہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، ذرا توجہ فرمائیے، دوبارہ ہمیں بتائیے. اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، ایک لفظ جو عربی کا تھا راعے، راعے کے معنی توجہ دیجئے، نہ ہمیں. وہ کہتے تھے راعنا اور تھوڑا سا اس کو بدل کے راعینا کہہ دیتے تھے، تھوڑا سا زبان کو لوچ دیتے تھے. اس کے معنی بنتے تھے او ہمارے چروائے. تو صحابہ سمجھتے تھے یہ راعینا کہہ رہے ہیں، تھوڑی سی زبان کی ہل جاتی ہے اور اس کی معنی ہمیں توجہ دیجئے. تو صحابہ میں سے بھی اگر کسی کو کبھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو حضور سے راعینا کہہ دیتے تھے، یعنی ہمیں توجہ دیجئے، اپنی توجہ عطا فرمائیے. تو یہودی بڑے خوش ہوتے تھے، ان کو لائن پہ لگا دیا ہم نے.
تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہا کرو، کیونکہ یہ اس سے اپنے مطلب لے رہے ہیں. وقول انظرنا، بلکہ تم کہا کرو انظرنا. نبی پاک ذرا نظر کرم فرمائیے. انظرنا، ہمیں دیکھیے. واسمعوا، اور ایک تو حضور کو یہ کہہ دیا کرو، راعنا کی جگہ کیا کہہ دیا کرو، تاکہ ان کو جو لفظ بگاڑنے والا جو ان کے پاس ان کو ایک بہانہ مل گیا وہ بھی ختم ہو جائے، تاکہ یہ بھی آئندہ راعنا نہیں کہیں گے. جب دیکھیں کہ سارے مسلمان انظرنا کہتے ہیں تو یہ راعنا کہیں گے تو پکڑے جائیں گے نا. اس لیے تم لفظ ہی بدل دو، تم انظرنا کہو. دوسری بات واسمعوا، اور بات غور سے سنا کرو، بار بار پوچھنا نہیں چاہیے. پہلے تو اگر سمجھ نہ آئے تو حضور کو انظرنا کہا کرو، لا راعنا نہیں کہنا. نمبر 2، ذرا باتوں کو سنا بھی غور سے کرو کہ بار بار پوچھنا نہ پڑے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور یہ جو کافر ہیں یعنی جو نبی کی گستاخی کرتے ہیں ان کے لیے تو بہت دردناک عذاب ہے. تم تو مومن ہو لہذا تم ایسے لفظوں سے بچو، لیکن کافر جو ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. عذاب علیم. فرمایا ما یود الذین کفروا، ما کے معنی نہیں، یودو کے معنی وہ چاہتا ہے. الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں. ما یود الذین کفروا، یہ جو کافر ہیں وہ نہیں چاہتے. کون سے کافر؟ کافروں کی 2 قسمیں بتائی جا رہی ہیں. من اہل الکتاب، ایک کافروں کی وہ قسمیں جو اہل کتاب ہیں جن کو اللہ کے ہاں سے کتابیں ملتی رہیں. ولل مشرکین، اور نہ ہی مشرکین. دوسرے کافر وہ ہیں جو مشرکین مکہ تھے. فرمایا کافر چاہے اہل کتاب ہو، کافر چاہے مشرکین ہو، دونوں نہیں چاہتے ان ینزل علیکم، کہ اے صحابہ کرام، ینزل نازل کیا جائے، علیکم تمہارے اوپر، من خیرن کوئی بھلائی نازل ہو. وہ تو چاہتے ہیں یہ قرآن کا نازل ہونا بند ہو جائے، رحمتیں آ رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کے ساتھ گفتگو کرنا ہے وہ بند ہو جائے، کیونکہ اس میں رحمتیں ہیں. وہ تو کوئی رحمت کوئی خیر تمہارے لیے پسند نہیں کرتے. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل ہو. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، لیکن واللہ جو اللہ کی ذات ہے، یختص اللہ تو سپیشل کر دیتا ہے، خاص کر دیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جسے چاہتا ہے. اللہ نے تم پر رحمتیں نازل کرنا شروع کی ہیں تو کافر جل رہے، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر رحمت اور خیر نازل ہو. لیکن اب اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ رحمت کرے گا تو کر رہا ہے، لہٰذا تم بھی اپنے کردار کو درست رکھو. تم بھی کوئی ایسی غلطی نہ کرو کہ اللہ کی رحمت تم سے روٹ جائے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالی عظیم فضل والا ہے، بہت بڑے فضل والا ہے. اس کے بعد ایک اعتراض اور آتا تھا ان کافروں کے لیے کتاب سے. ابھی بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ خیر نازل کر رہا ہے اور یہ کافر چاہتے ہیں کہ تم پر خیر نازل نہ ہو. آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا دانا اور حکیم جو دانا ہوتا ہے وہ آپ کو جب کوئی دوائی دیتا ہے تو آپ کی بیماری دیکھ کر دوائی دیتا ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ جب میں یہ دوائی دوں گا اس دوائی کا یہ اثر ہوگا، اس کے بعد یہ دوائی بدل کے پھر دوسری دوائی اس کی الٹرنیٹ دوں گا، اور پھر اس کی پوٹنسی کم کروں گا، یہ زیادہ کروں گا. یہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور خود حکیم کے علم میں اندازہ ہوتا ہے اسے. اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا حکیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا جو معاشرہ تھا شروع میں اس کے مطابق کچھ حکم دیے، کبھی کچھ حکم بدلے بعد میں. تو کافر کہنے لگے، اعتراض انہیں اٹھوا، اگر یہ اللہ کی کتاب تھی تو یہ کیا بات ہوئی، پہلے یوں کہہ دیا پھر یوں کہہ دیا پھر حکم بدل دیا پھر یہ ہو گیا، یہ کیا بات ہوئی. کیونکہ جس نے اعتراض کرنا ہے اس نے تو اعتراض کرنا ہے. جیسا آپ کو پتا ہے کہ شراب کا پہلے سیدھا حرام نہیں کیا گیا، پہلے اسے تھوڑا سا بتایا گیا کہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے کچھ خوبیاں بھی ہیں لیکن کچھ خرابیاں بھی.
پھر ایک وقت آیا کہ نمازوں کے قریب سے منع کر دیا گیا تاکہ ٹائم ریڈیوس ہو جائے، پھر پورا منع کر دیا۔ یہ اس کو کہتے ہیں آیت کا منسوخ ہونا، یعنی پہلی والی آیت منسوخ ہو گئی، اس کے حکم میں تبدیلی آ گئی۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ما ننسخ من آیا، ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، او ننسیہا، یا اسے بھلا نہیں دیتے، یعنی نبی پاک کو اگر اللہ تعالیٰ نے چاہنا ہوتا تھا کہ یہ آیت قرآن کا حصہ نہ بنے تو حضور پاک کو بھلا دیتے تھے۔ او ننسیہا، یا ہم اس آیت کو بھلا دیتے ہیں، اور نأتے، ہم لے آتے ہیں، بخیر منہا، اس سے بہتر آیت۔ اگر ہم کسی آیت کی جگہ کوئی اور آیت بتاتے ہیں یا کسی آیت کو بھلوا دیتے ہیں، اس کی جگہ پھر اس سے بہتر کو لے آتے ہیں، او مثلیہا، یا اس جیسی، یا اس سے بہتر ہوتی ہے یا کم از کم اس جیسی ہوتی ہے۔ علم تعلم، کیا تجھے پتہ نہیں ہے، یا سننے والے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب ہو سکتا ہے یا کسی بھی سننے والے کو ہو سکتا ہے۔ فرمایا علم تعلم، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ جو چاہے کرے، جب چاہے کسی آیت کو ختم کر دے، اس کی جگہ کوئی اور آیت لے آئے۔ علم تعلم، کیا تجھے پتہ نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یقیناً اللہ ہی کی ذات وہ ہے کہ اسی کے پاس ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت۔ وما لکم من دون اللہ، اور کوئی نہیں ہے تمہارا، وما لکم، اور کوئی نہیں ہے تمہارا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی سہارا۔ سن رہے ہو مسلمانوں، تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، اگر سہارا ہے تو اللہ ہے، اور اللہ جسے چاہے گا وہ دنیا میں تمہارا سہارا بنے گا۔ ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار ہے، کوئی ہیلپر ہے تمہارا اللہ کے سوا۔ ہیلپ جو آئے گی وہ اللہ ہی سے آئے گی۔ ام تریدون، یا تم چاہتے ہو، کیا تم یہ چاہتے ہو، یعنی مسلمانوں، مومنوں، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو۔ مسلمان بھی کبھی سوال زیادہ کر لیتے تھے نا، یہاں منع کیا جا رہا ہے، سوالات کی بھی حد ہونی چاہیے۔ یہودیوں کے ہاں بھی یہی تھا، سوال پہ سوال کرتے رہتے تھے، کام نہیں کرتے، عمل نہیں کرنا تھا۔ اچھا پھر گائے کیسی ہو، پھر کس رنگ کی ہو، اچھا نہیں پھر وہ ہو تو پھر وہ کیسی ہو۔ میں کہا گائے ذبح کرو، گائے ذبح کر دو، فنش۔ زیادہ سوال کیا، زیادہ پھنس گئے۔ فرمایا ام تریدون، کیا تم لوگ چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، اما سئل موسیٰ، جیسے موسیٰ سے سوال کیا گیا، من قبل، پہلے۔ گائے والا واقعہ تو یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ یاد رکھو، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، ومن، اور جو کوئی یتبدل، بدلے، اختیار کر لے، الکفر، کفر کو اختیار کر لے، بالایمان، ایمان کے بدلے۔ جو شخص کفر کو اختیار کر لے ایمان کے بدلے، فقد ضل، تو وہ شخص بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، سوا، سیدھے، السبیل، رستے سے، سوا السبیل، سیدھے رستے سے وہ بھٹک گیا۔ یاد رکھو، سوال زیادہ نہ کرو، اگر زیادہ سوال کرو گے تو سٹریٹ لائن سے دائیں بائیں ہو جاؤ، اور جو ہی سٹریٹ رستے سے ہٹے گمراہ ہو جاؤ، لہذا اس سے محفوظ رہو۔ فرمایا ود کثیر من اہل الکتاب، ودہ کے معنی چاہا، خواہش کی، کثیر من اہل الکتاب، بہت سے اہل کتاب نے یہ خواہش رکھی، ان کی یہ خواہش ہوتی تھی اور یہ خواہش ہوتی ہے، لو یردونکم، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش وہ تم کو بدل دیں، وہ تم کو پھیر دیں، وہ تم کو واپس کر لیں، یعنی اب تم مومن ہو گئے ہو، واپس تمہیں کافر بنا دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارن، تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں۔ تم صابر، یقینی بات ہے مشرکین مکہ تھے یا مدینہ کے مشرک اور یہودی تھے،
लेकिन नबी पाक की बरकत से उनमें से कई लोग सहाबा किराम बन गए। वो चाहते हैं कि तुम्हें दोबारा काफिर बना दे। हासदन, क्यों चाहते हैं? हसद के मारे। मिन इंद अनफुसिहिम, उनके अपने नफ्सों से, उनके अपने दिलों से एक हसद पैदा होता है, उसके मारे वो कहते हैं कि वो तुम्हें भी काफिर कर दे। मिन बाद मा तबय्यना, जबकि खुद उनके ऊपर ये बात खुल गई है, उनको भी इस बात का पक्का पता चल गया है। लहुम, उनको अल हक, हक बात का पता चल गया है। उन्हें भी पता है कि मुसलमान जिसको फॉलो कर रहे हैं वो हक है। इस बात, उनके ऊपर ये बात खुल गई है, मगर फिर भी वो चाहते हैं कि तुम्हें भी काफिर कर दे। जब हम हक पर नहीं आ रहे अपनी मजबूरियों की वजह से, तो ये भी नहीं होने चाहिए। ये तो है उनका रवैया कि वो हसद के मारे तुम्हें वापस काफिर बनाना चाहते हैं। अब तुम क्या करोगे? गुस्सा दिखाओगे? उन्हें मारोगे? ओए, तुम हमें काफिर बनाना चाहते हो? नहीं, तुम्हारा रवैया ये नहीं होना चाहिए। तुम्हारा रवैया क्या होना चाहिए? फाफू, मिट्टी पाओ, उन्हें करने दो जो वो कर रहे हैं, तुम अपना काम सही करो। फाफू, तो मुआफ करो। वस्फहू, और दरगुजर करो, यानी इस बात को भुला दो कि वो क्या कर रहे हैं, इस बात को तुम लिफ्ट न कराओ। हत्ता, हमेशा के लिए यह हुक्म नहीं है, हत्ता, यहां तक के यअती अल्लाह बिअम्री, अल्लाह अपना फैसला ले आए। जब अल्लाह कोई फैसला ले आएगा, अगर अल्लाह हुक्म दे कि इनसे जिहाद अब करना है, तो फिर जिहाद कर लेना, लेकिन उस वक्त तक भूले रहो, इग्नोर करो। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। क्या मतलब? यानी अगर ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह कह रहा है कि कोई बात नहीं, मुआफ कर दो, छोड़ दो, इसको इग्नोर करो, तो इंशाल्लाह तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने लगा, क्योंकि अल्लाह जो हर चीज पे कुदरत रखता है, नुकसान अल्लाह की कुदरत के बगैर कोई नहीं दे सकता। आज की आखिरी आयत में है व अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, और नमाज कायम करो। हाँ, दूसरों को, उनकी बुराइयों को इग्नोर कर लो, खुद अपने आप की डायरेक्शन ठीक रखो, अपनी डायरेक्शन में कोई कमजोरी नहीं आने देना। वो क्या है? दो चीजों को खास तौर पे पकड़े रखो। हमेशा आपको देखेंगे कुरान में यही हुक्म आते हैं, व अकीमू, और तुम सब कायम करो, अस्सला, नमाज को, व आतुज़्ज़का, और ज़कात देते रहो। और एक उसूल याद रखो, वमा तुकद्दिमू लिअनफुसिकुम मिन खैर, यूनिवर्सल ट्रुथ, वमा, और जो कुछ भी, तुकद्दिमू, तुम पेश करते रहोगे, आगे भेजते रहोगे, लिअनफुसिकुम, अपने फायदे के लिए, अपनी जानों के लिए, मिन खैरन, कोई भी भलाई, यानी जो कोई भी तुम नेक अमल करते रहोगे वो आखिरत में तुम्हारा जमा हो रहा है। अजीदूहु, और तुम वो काम देखोगे, अपने किरदार को, अपने उन नेकियों को देखोगे, पाओगे, इंदल्लाह, अल्लाह के यहां। कोई चीज तुम्हारी अनसेफ नहीं है, तुम्हारी कोई चीज जाय नहीं होगी। आज अगर किसी को अल्लाह वास्ते मुआफ कर रहे हो, आज तो लग रहा है कि यार फिर मेरा क्या होगा, लेकिन वो जो इतनी बड़ी तुमने नेकी और सब्र और बर्दाश्त और मुआफी की है, ये अल्लाह के यहाँ महफूज हो गया है, इसका एक जर्रा भी अल्लाह ज़ाय नहीं होने देगा। उसको फिर अल्लाह अपनी शान के मुताबिक कई गुना बदला देगा। अजिदूहु, तुम उस नेक काम को पाओगे, आज तुम्हें नजर नहीं आ रहा उसका नतीजा, लेकिन उस दिन नजर आएगा। इंदल्लाह, अल्लाह के पास हर चीज महफूज है। इन्नल्लाह बिमा तामलूना बसीर, यकीनन अल्लाह ताला बिमा तामलूना, जो कुछ तुम कर रहे हो, बसीर, देख रहा है। ये है आज की 9 आयात। तो इन्हीं पर हम अपना सबक मुकम्मल करते हैं। अलबत्ता कुछ अल्फाज हैं जो पहले गुजर चुके, पिछले सबकों में गुजर चुके, वो भी आपने देखे होंगे, और कुछ है जो इस सबक में रिपीट हो रहे हैं। कुल 24 नए लफ्ज आए हैं, 24। वैसे तो टोटल इस पूरी आयात में 227 लफ्ज आए हैं। 227 में से 150 अल्फाज तो वो हैं जो किसी न किसी, वो पहले गुजर चुके हैं, सेम।
और 53 अल्फाज ऐसे हैं कि जो मिलते जुलते गुजरे हैं। तो बिल्कुल नए लफ्ज 24 है हमारे साथ। एक आया है ततलू व तबाऊ मा ततलू। ततलू का लफ्ज नया आया है, ये मैं आपको समझा दूं, ये तिलावत से है। कहते हैं तला, उसने तिलावत की। यतलू फेले मुजारे है, वो तिलावत करता है। और ते से ततलू, मैंने कहा था ते से आए तो दो माना होते हैं, या तो तू मर्द या वो औरत, वो मुअन्नस। यहां अशयातीन है ना, शयातीन जो है ये जमा कौन से वाला है? सालिम है कि मुकस्सर है? शैतान की जमा शयातीन, जमा मुकस्सर है, क्योंकि असल जो स्ट्रक्चर है वो टूटा है। शैतान से शयातीन तो स्ट्रक्चर टूटा है, लेकिन बता रहा हूं अब आपको। शैतान की जमा है शयातीन। क्या हुआ है? शई, शीन और ये के बाद अलिफ ऐड हो गया दरमियान में, और आगे तान जो है वो तीन बन गया है। शैतान से शयातीन, तो स्ट्रक्चर दरमियान में टूटा है, इसको कहते हैं जमा मुकस्सर, ब्रोकन प्लूरल, ब्रोकन प्लूरल। और ऐसा जमा जो मैं आपको रस्ते बार बार बताया करता हूं कि आखिर में सिर्फ वौनून और यानून ऐड हो जाए, वो जमा सालिम होता है, जिसमें स्ट्रक्चर नहीं टूटता, स्ट्रक्चर के आखिर में सिर्फ वौनून ऐड होता है या यानून ऐड होता है। जैसे इंग्लिश में SES ऐड होता है, उसको कहते हैं जमा सालिम। मसलन अगर ये शैतान की जमा शैतानून होता या शैतानीन होता, फिर तो ये सालिम था, लेकिन ये शैतान की जगह शयातीन हो गया है। जैसे किताब की जमा कुतुब है, तो ये जमा मुकस्सर है, ठीक है। जहां लफ्ज का स्ट्रक्चर मुतासिर हो दरमियान से, शुरू से, उसको जमा मुकस्सर कहते हैं। और जो जमा मुकस्सर होता है ना, वो वैसे तो जमा होता है, और वो मुजक्कर की भी जमा हो सकते हैं, जैसे शैतान मुजक्कर है, उसकी जमा है, लेकिन इसके लिए सीगा ततलू आया है, वाहिद मुअन्नस। तो कानून याद रखिए कि जो जमा मुकस्सर होता है वो इक्वल होता है वाहिद मुअन्नस के। यानी जब जमा ब्रोकन प्लूरल आएगी, तो उसके लिए सिफत लानी हो या उसके लिए कोई फेल लाना हो, तो अरबी वाले वाहिद मुअन्नस लेके आते हैं। जैसे मिसाल के तौर, किताब है, किताब की जमा मैंने क्या बताई आपको? कुतुब। अब ये जो कुतुब है ये जमा मुकस्सर ही है ना। अब कुतुब तो किताब की जमा है, किताब मुजक्कर का लफ्ज है, हाजा किताब, ये किताब है, और कुतुब है तो होना चाहिए हाजा की जमा होनी चाहिए, हा उलाई कुतुब, ये किताबें हैं, ऐसे होना चाहिए ना। ये भी ठीक है, लेकिन अरबी कहता है अगर आप हा उलाए कुतुब की जगह यूं कह दें हाज़ही कुतुब, तब भी ठीक है। हाज़ही का क्या माना है? हाजा मुजक्कर को कहते हैं और हाज़ही मुअन्नस को कहते हैं, और कुतुब क्योंकि जमा मुकस्सर है तो इसके लिए से मुअन्नस भी ले आए तो तब भी ठीक है। यानी अगर जमा मुकस्सर हो, जमा ब्रोकन प्लूरल इज इक्वल टू वाहिद सिंगुलर मुअन्नस, इसलिए यहां ततलू आया, यानी वो तिलावत करती है। लेकिन वो है कौन जो तिलावत करती है? अशयातीन, क्योंकि जमा मुकस्सर है इसलिए वाहिद मुअन्नस आया। आगे हमारे पास दो लफ्ज इकट्ठे आए हैं जिनको मैंने कहा है कि नए लफ्ज हैं, लेकिन आप देखें दोनों आपको मालूम है नए, पहले नहीं गुजरे, लेकिन आप माना जानते हैं उर्दू की वजह से। मुल्क सुलेमान, मुल्क के मानी हुकूमत, और सुलेमान से मुराद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आगे एक नया लफ्ज आया है अस्सेहर। अस्सेहर के मानी है जादू, इसी से आता है साहिर, जादूगर को कहते हैं। इसके बाद लफ्ज है बेबाबेला। ये दो लफ्ज हैं, एक है बे के मानी होते हैं में, साथ, में भी। कहना ना आप कहां रहते हैं? अन अस्कुनु, मैं रहता हूं,
बिलाहौर, लाहौर में रहता हूँ। अना अस्कुनु बि पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। तो बे आता है किसी इलाके के बारे में बताना कि वहां। आगे शहर का नाम है बाबिल, जिसे हम उर्दू में बाबुल कहते हैं। बि बाबिल, बाबिल में। हारूत और मारूत दोनों फरिश्तों के नाम है। उसके बाद हमारे सामने नया लफ्ज आता है फितना। आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? फितना के मानी आप तो और माने में लेते हैं फितना, लेकिन इतना बड़ा फितना नहीं है जितना आप बनाते हैं। फितना के जस्ट लफ्जी माना है आजमाइश, किसी को आजमाना, ठीक है। उसके बाद एक लफ्ज आता है अलमर। अलमर आपको पता है इसी से आता है इमराह, औरत को कहते हैं ना, मरअह। मरअह औरत और मरअ मर्द। आगे एक लफ्ज आ रहा है बिदौरीन। इसमें बे जो है ये मनफी जो का जो मा है ना, जस्ट उसका साथ देने के लिए आया है, इसका वैसे कोई माना नहीं है। वमाहुम बिदौरीन था ना, और वो नुकसान देने वाले नहीं है। ये जो दौरीन का लफ्ज है ये जमा सालिम है, यानून ऐड हुआ है आखिर में, तो बाकी लफ्ज क्या बच गया? दौर। और दौर जो है ये दरर से है। आप उर्दू में कहते हैं बड़ा जरर पहुंचाया। जरर के मानी होते हैं नुकसान पहुंचाना। आप उर्दू में कहते हैं ये चीज बड़ी मुजिर है, जरर से निकला है, मुजिर नुकसान देने वाली है। तो जरर के मानी नुकसान, और दौर के मानी नुकसान देने वाला, और दौरीन जमा हो गया बहुत से नुकसान देने वाले। ये आपको मैंने मिसाल दे दी जमा सालिम की, और शैतान की जमा शयातीन क्या थी? जमा मुकस्सर। बिदारीना नुकसान पहुंचाने वाले। आगे एक लफ्ज आ रहा था वला यनफउहुम। यनफउहुम को समझेंगे हम। ये यनफउहुम, आप देख रहे हैं कि हुम अटैच हुआ है यनफउ के साथ, और हुम जो है ये अटैच प्रोनाउन है। हु, हुमा, हुम। यनफउहु, यनफउहुमा, यनफउहुम, यानी उन सब को। यनफउ नफा से है, और नफा के मानी क्या होते हैं? फायदा देना। इसी से आप कहते हैं बड़ा नफामंद कारोबार है, यानी फायदामंद कारोबार है। तो नाफा फेले माजी आता है अरबी में, उसने फायदा दिया। और नाफा से या के साथ यनफउ, वो फायदा देता है या फायदा देगा। यनफउ वो फायदा देता है हुम उनको, यनफउ वो फायदा देता है हुम उनको, वमा यनफउहुम और वो उनको फायदा नहीं देता। उसके बाद एक लफ्ज आया था खलाक। खलाक जो है ये हिस्से के माने में। उसके बाद है लमसूबतुन, इसमें शुरू में लाम है जबर वाला। ये जो लाम जबर वाला आता है किसी इस्म से पहले तो ताकीद के लिए आता है, कंफर्मेशन के लिए। लफ्ज बचता है मसूबा। ये मसूबा वही लफ्ज है जो आप उर्दू में भी सवाब का लफ्ज बोलते हैं, यार इस काम का बड़ा सवाब होता है। तो अरबी में सवाब भी कहते हैं, मसूबा भी आप कह सकते। उसके बाद एक लफ्ज है राइना, वो मैंने बता दिया आपको। इसमें फेले दरखास्त के लिए कहते हैं राए, तवज्जो दो ना हमें, राए ना जनाब हमें तवज्जो दीजिए। इस लफ्ज में वैसे तो कोई मसला नहीं था, लेकिन यहूदी जरा जबान को लोच देते थे और खुश होते थे मुसलमान भी वही लफ्ज बोल रहे हैं, इस तरह वो उनको बोलने का मौका मिल जाता था ये लफ्ज। उसके बाद एक लफ्ज है अहल। ये वही अहल है जैसे हमारी उर्दू में अहल का लफ्ज आता है। ममा अहलो इयाल, शादी पे आपको बुलाते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है अगर अब्बू को दावत नामे पे अहलो इयाल भी साथ लिखा हो। न हो तो ऐसी दावत पे हम कहते हैं कि सिर्फ अब्बू को बुलाया है। तो अहल जो है ये अहल के माने में, यानी वाले। अहल किताब के मानी हो जाएंगे
کتاب والے یعنی وہ قومیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب ملی ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے یختصو۔ آپ نے کبھی اس لفظ سنا ہے؟ آپ کی اردو بھی میری طرح کمزور ہے، جیسے میری صحت کمزور ہے آپ کی اردو کمزور ہے۔ یختصو آپ نے اردو میں لفظ سنا ہوگا، یہ چیز تو فلاں کے لیے مختص ہے، یعنی فلاں کے لیے ہی خاص ہے۔ تو یختصو اسی سے فعل مضارع ہے، یعنی خاص رکھتا ہے۔ اختصا اس نے خاص کر دیا، یختصو وہ خاص رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خاص رکھتا ہے، خاص کر دیتا ہے برحمتی اپنی رحمت سے، من یشاء جسے چاہتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 106 میں ایک لفظ آیا ہے ما ننسخ۔ ما کے معنی یا تو آپ جانتے ہیں نہیں، ننسخ نسخ منسوخ کرنا، کسی چیز کو ختم کر دینا۔ ناسخا اس نے منسوخ کر دیا، ینسخو فعل مضارع بن گیا یا لگنے سے، وہ منسوخ کرتا ہے، اور یا کی جگہ نون لگ جائے تو پھر ہم منسوخ کرتے ہیں۔ ننسخو ہم منسوخ کرتے ہیں، ما ننسخ ہم منسوخ نہیں کرتے۔ آگے ہے ننسیہا، اس میں ہا آخر میں اٹیچ پروناؤن ہے واحد مؤنث کے لیے، اس کو، کیونکہ آیت کا لفظ تھا نا، آیت مؤنث ہے نا، ہاں اس کو یعنی آیت کو۔ نن سے اس کو ذرا دیکھیے گا، یہ نسیان سے ہے۔ نسیان کا لفظ سنا ہوا ہے نا، یار فلاں کو نسیان کی بیماری ہے، آپ کو بیماری ہے لیکن مانا نہیں آتا۔ نسیان کہتے ہیں بھولنے کو، نسیان کہتے ہیں۔ اس میں عربی میں لفظ آتا ہے انسا، اس کو بھلایا، اس کو بھلوا دیا۔ ناسیہ کے معنی وہ خود بھول گیا، انسا کے معنی اس نے بھلوا دیا اسے۔ آپ کہتے ہیں یا تو نے مجھے بھلوا دیا بات، انسا اس نے بھلوا دیا۔ اس سے مضارع آتا ہے ینسی، وہ بھلوا دیتا ہے، اور پھر ننسی ہم بھلوا دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم بھلوا دیتے ہیں، ہاں اس کو، اس آیت کو۔ اس کے بعد جناب آیت نمبر 107 میں ایک لفظ آیا ہے ولی۔ آپ کے اردو میں لفظ ہے ولی ہونا، یعنی سہارا بننا، فلاں فلاں کا ولی ہے یا اس کا سہارا ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے السبیل، یا آپ کی اردو میں لگتی ہے سبیلیں۔ آپ تو سبیل کے معنی سمجھتے ہیں کہ شاید دودھ ملے گا، پانی ملے گا۔ اس کو سبیل اس لیے نہیں کہتے کہ دودھ اور پانی کا معنی سبیل ہے، کیونکہ وہ رستے میں لگائی جاتی ہے، اس لیے انہیں سبیل کہتے ہیں۔ تو سبیل کے معنی ہوتے ہیں رستہ۔ سبیل کا معنی کیا ہے؟ رستہ۔ اور سبیل کی جمع کیا آتی ہے؟ جمع مکسر آتی ہے۔ سبیل کی جمع آتی ہے سبل۔ قرآن میں آئے گا کہ کئی رستے نہ اپناؤ، ایک رستہ اپناؤ۔ سبیل کی جمع کیا ہے؟ سبل، یعنی یا گل گئی ہے اور سین پہ اور با پہ پیش آ گئی ہے، سبل۔ اس کے بعد ایک لفظ ہمارے پاس ہے حسدن۔ حسدن کے معنی حسد کے مارے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک لفظ ہے فاعفو کے بعد وصفحو۔ وصفحو میں وا کے معنی کیا ہے؟ آگے اسفحو، آخر میں واو اور الف آیا ہے، وہ جمع کے لیے آیا ہے۔ باقی کیا بچتا ہے؟ اسفح۔ اسفح، اسفح نکلا ہے سواد، فا ہا، صفحن سے۔ صفحن کے معنی ہے کسی چیز سے روح گردانی کرنا ہے، ایسے کرو جیسے ہوا ہی نہیں۔ اس سے فعل امر آتا ہے اسفح، ارے اگنور کر، اسفح، اسفحو تم سب اگنور کرو، وصفحو اور تم سب درگزر کرو۔ یہ تھے الفاظ آج کے سبق کے نئے الفاظ۔ تو اگر اس کے علاوہ کوئی لفظ سمجھنا ہو، میں بیٹھا ہوں، 1-2 منٹ ہیں آپ کے پاس۔